انہوں نے پی ٹی آئی کو ہائیجیک کر لیا ہے. یہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. یہ سہولت کار ہے. بھائی میرے یہ بال سفید ایسے نہیں کیے. میں کوئی بیرسٹر گوہر کا ترجمان نہیں ہوں. یہ روز آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم اڈیالہ جاتے ہیں, ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. تمہارے اندر بغض بھرا ہوا ہے. میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. اور ان کے درمیان بابو بہت شدید بحث ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آج نصرت جاوید اسی کرسی پہ بیٹھ کے جو پچھلے ہفتے کا نصرت جاوید تھا اس سے ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ عمران خان صاحب کا نہ آنا جو ہے اسے پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. حکومت کی اور اینٹی عمران فورسز کا ابھی تک بیانیہ یہ ہے, ان کے ذریعے کچھ کہلوایا جاتا ہے. ان کا تو صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے پیا کو رہا کرو ورنہ سینی مند. فواد چودھری صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے جائیں گے ان کا وہ قد کاٹ نہیں جو عمران خان صاحب اور وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے. میں بالکل اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس موقع پر قد ماپنے کی بات کرنا تو اسی طرح سازشی تھیوری ہوتی ہے. آپ ان شارٹ جتنی تیزی کے ساتھ آپ میں یہ بات بڑے عرصے سے کہہ چلے آ رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ آج کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے پی ٹی آئی کو ہائیجیک کر لیا ہے. یہ عمران خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں اور آج انہوں نے یہ خط لکھ کے کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کتنا اچھا موقع. نہیں ٹھہریے کتنا اچھا موقع تھا. شکر ہے نصرت جاوید صاحب کتنا اچھا موقع تھا. دیکھیے مجھے اب ایک اور بھائی میرے یہ بال سفید ایسے نہیں کیے. مجھے تمہاری باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ تم نے بجائے سنجیدہ موضوع پر رہنے کے تم نے کوئی یعنی فتنہ گیری کرنی ہے اور وہ تم نے کر لی ہے. جس طرح تم شروع ہو رہے تھے جی ان کی طرف سے کون آ رہا ہے ان کے واٹ آر دا فیکٹس. فیکٹس آر بہرحال آپ مجھے ایک بات بتائیے, بیرسٹر گوہر کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے ایز پریزیڈنٹ؟ آف کورس ایز پارٹی چیئرمین. کس نے کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے. اچھا, یہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں جو اس میں ہیں یہ سب کس کے نام سے آئے ہیں؟ عمران خان صاحب کے نام سے. ٹھیک, کیا یہ واقعی ان کے بغیر ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. اگر انہیں عمران خان ڈسون کر دیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تو وہ بیچارے شیر افضل مروت ہو جائیں گے. بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ. ان ناموں میں کوئی نام تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہر بات میں جو ہے نا وہ سازش نہیں نکالا کرتے کہ چونکہ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا. ان کی اپنی فواد چودھری صاحب کی آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی اپنی ایک بڑے عرصے سے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے اور وہ گاہے بگاہے اپنے اس جو بھی ٹینشن ہے اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب انہیں اس کا پورا حق حاصل ہے. اوکے فائن, میں ان کے بارے میں ایک بندہ حقائق بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس ٹویٹ آ گیا سن لینا. اس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں, فواد چودھری کہتے ہیں اس لیے کہ دہشت گردی کے خلاف سیاسی حمایت مل سکے. کیا عمران خان کے بغیر یہ ممکن ہے؟ یہ غلط سوال اٹھایا انہوں نے. عمران خان کے بغیر قومی سلامتی ممکن ہے, یہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ. سیاسی حمایت, قومی سلامتی کو سیکیور کرنے کے لیے جو سیاسی حمایت چاہیے وہ کیا ممکن ہے؟ تو یہ جب جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ممکن ہے یار. میرا سوال یہ ہے نصرت جاوید صاحب, یہ روز آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم اڈیالہ جاتے ہیں, ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. یہ روز کہتے ہیں نا, یہ روز کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جاتے ہیں, ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ اسپیکر نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہم بلا رہے ہیں, آپ بندوں کے نام دیں. یہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب ہمارے بانی اڈیالہ جیل میں, ہم ان سے کنسلٹ کریں گے. تو وہ کہا نہ کل جنید اکبر صاحب نے, جنید اکبر صاحب جن کو بنایا گیا ہے ادھر خیبر پختونخوا کا صدر, انہوں نے یہی کہا, انہوں نے یہ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جب تک ہمیں کو گائیڈنس نہ ملے, گائیڈ لائن نہ ملے تو ہم جا کے وہاں کیا بات کریں گے. سو انہوں نے باقاعدہ یہ مطالبہ کیا. اس سے پہلے شبلی فراز نے کیا. شبلی فراز نے ایک اور حوالے سے بات کی تھی, سنیں پہلے. اب صرف اس وجہ سے کہ تم یہ بات کرنا چاہ رہے ہو, تمہارے اندر میں معافی چاہتا ہوں, تمہارے اندر بغض بھرا ہوا ہے. بغض کی اس بات کا موجودہ, اور تمہارا خاص طور پر بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں رویہ بہت ہی مخاصمانہ ہے اور خواہ کا. کیوں ہے؟ تمہارا ان سے کیا نہیں ہو سکتا نا, کوئی وجہ ہو نا. میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. بھائی یہ پی ٹی آئی روتی ہے کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں. بھائی ملے آپ, آج موقع تھا. یار بات یہ ہے نصرت جاوید صاحب, یہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. یہ سہولت کار ہیں, یہ سہولت کار ہیں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ, یار میرے پاس تو فیکٹس ہے نا اپنی بات. یار فیکٹس یعنی فیکٹس کچھ نہیں ہے. تو میں بھی تو تمہارے ساتھ جو یعنی بات کر رہا ہوں, میں کون سی یعنی کہ غلط یعنی او بھائی صاحب, میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب سے یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے نا, اب پی ٹی آئی کے
ایکٹیوسٹ نہیں, پی ٹی آئی کے نون پولیٹیکل لیڈر نہیں, لیکن یوٹیوب وغیرہ پہ اور میڈیا پہ یا اور ذرائع سے جو لوگ پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کر آگے بڑھتے سوشل ہیں میڈیا پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ ان کی ایک 2-3 لوگوں پر مشتمل خاص اسپیسیفک بندے, وہ جب بھارتی میڈیا جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر میراتھن وہ کر رہا تھا, یعنی کہ ٹرانسمیشن 200 سے زائد لائیو, وہ اس میں, ٹھیک ہے بھائی, اس وقت وہ اس میں وہ موجود تھے, اور اور وہ بہت زیادہ اس سٹوری کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی دیکھیں جی, اٹ واز اے ٹریجک تھنگ. یس دیر واز, یو کین سے کہ سیکورٹی لیبس بھی ہوتے ہیں. 9/11 ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ, لیکن سیکورٹی لیبس ہوا تو WTC ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کا واقعہ ہوا 9/11 کا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد حکومت نے, خاص طور پر وزیر دفاع ہونے کا جن پہ تہمت ہے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے پارلیمانی کارروائی کو پوری طرح ہائی جیک کر لیا اور انہوں نے ساری بحث کا رخ اس طرف موڑ لیا کہ جی تحریک انصاف تو جیسے شادیانے بجا رہی تھی سوشل میڈیا پہ جب جعفر ایکسپریس کا سانحہ آن گوئنگ تھا. کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نیریٹو بنایا, یہ نیریٹو بنایا, اور اس نیریٹو کو انفارچونیٹلی, لیٹس بی آنیسٹ, تحریک انصاف مؤثر طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پائی. ٹھیک, اب آج اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جی, جب ان کو اسپیکر صاحب نے بتایا کہ سر میں بلوا رہا ہوں آرمی کی اعلیٰ قیادت کو, انٹیلیجنس کی اعلیٰ قیادت کو, اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں جعفر ایکسپریس کے بارے میں آپ سیاسی جماعتیں پوچھیں, اگر وہ کہتے کہ نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے, یا اس طرح کے نخرے ڈالتے کس طرح کہ جی جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ کوئی نخرہ نہیں, یہ روٹین ہے, روٹین میٹر نصرت صاحب. میں کہتا ہوں کہ روٹین, اچھا کیا ہوتا, چلو یہ نخرہ تو کیا ہوتا, تم پھر وہی بات تو کیا ہوتا. دیکھیں یار, آپ سوالات کو مکس نہ کریں, یعنی کہ آپ چیزوں کو مکس نہ کریں. بات یہ ہے کہ آپ بیسک پوائنٹ یہ لے کر چل رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے مائنس عمران خان. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی نہیں, یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کو صورتحال تحریک انصاف کے چند نادان دوستوں کی وجہ سے جو بیرون ملک مقیم ہیں یا سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ جس پہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ شادیانے بجا رہی. اس پوائنٹ پہ آئے کہ یہ نخرے کرتے تو کیا ہوتا, جس کو آپ میرا پوائنٹ ہے اس کو آپ نخرہ کرنا کہہ رہے ہیں, ان کا اس کے بعد لوگوں کا یہ آتا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ تو جی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے سلامتی کے امور کے بارے میں, اور خاص طور پر ان دنوں دیکھو نا کہ جعفر ایکسپریس ایک ون الون واقعہ, اسٹینڈ الون واقعہ نہیں ہوا ہے. تم یہ دیکھو اس کے بعد سے مسلسل کیسی خبریں آ رہی ہیں, پشاور سے, ٹرک سے, کوئٹہ, کراچی, انڈرسٹینڈ. اب اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت ایک بسیج سٹی لگتا ہے, شام کو تم نکلو گاڑی لے کر, آپ یہ جو پارلیمان ہاؤس جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے رہتے ہیں, یہاں پر دیکھو اچھے بھلے لوگوں کو وہ جو ہے, میں ہفتے کے دن وہاں پہ گیا تھا, ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے پارلیمنٹیرین, ان کو پک کرنے, میں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ تھا, اور ہمیں اسمبلی کا سارا سٹاف پارلیمان کا 1985 سے کر رہا ہوں, اور ان کی سیکورٹی والے بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا سر نہیں, یہ ذرا تھوڑا سا وہ گاڑی بھی کھلوانی پڑے گی, اور وہ آپ کو شناختی کارڈ نمبر بھی لکھنا پڑے گا, اور فلانا اور فلانا فلانا. 7 سال وہ بیچارے بہت اپولوجیٹک بھی تھے. یہ حالات ہیں. اب ان حالات میں اگر یہ جو یعنی پارلیمانی پارٹی جو تحریک انصاف سے متعلق ہے, اور ان کے درمیان بابو بہت شدید بحث ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا ہوئی ہے, دیکھو نا, ایک تو پبلک میں آ گئی نا, شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے جانے میں کوئی حرج نہیں, ہاں, اور جنید اکبر خان کا ان کا بھی ویژول چل رہا تھا. تو اس طرح ایک سکرین پہ سپلٹ سکرین کر کے تو یہ جا رہا تھا کہ جی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں وقاص اکرم صاحب, یہ کہہ رہے ہیں جنید صاحب. تو اگر یہ اس طرح ایک تو اندرونی اختلافات کی بات چلتی,
اور دوسری بات یہ چلتی کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ان کا ہے. میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا، لیکن آج نصرت جاوید اسی کرسی پہ بیٹھ کے جو پچھلے ہفتے کا نصرت جاوید تھا اس سے ڈیفرنٹ ہے. پچھلے ہفتے کا نصرت جاوید یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان اے پی سی ہونی چاہیے. نصرت جاوید نے اس اے پی سی کو بھی سائڈ پہ کر دیا کہ یار بھائی میں نے تو یہ کہا اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ، لیکن میں اس کے ساتھ ہی میں یہ کیوں کہوں کہ اگر فرض کرو کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنے وزیر اعظم کی تجویز پر یا خود اپنے تئیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ جی اعلیٰ سطحی اگر یعنی بریفنگ ہو جائے اور ان سے عوامی نمائندے سوالات کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. میں نے پارلیمانی کمیٹی آن قومی امور سلامتی امور نہیں اس کی پوری اہمیت ہے، پر کیا یہ بتائیں جس 9/11 کا آپ ذکر کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک اور بھی 9/11 ہوا نا تو ہماری ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے جس کا دکھ درد کبھی ہمارے تاریخ سے نہیں مٹ سکتا، وہ 16 دسمبر ہے نا اے پی ایس اسکول والا. اس کے پاس کیا اس کے بعد کیا اے پی سی نہیں بلائی گئی تھی؟ نواز شریف نے بلائی، عمران خان صاحب آئے. کیا سیاسی حمایت کے لیے پارلیمانی کمیٹی؟ میرا سوال دوبارہ تم جو ہے بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک فیصلہ ہے کہ جی یہ ابھی واقعہ ہوا ہے ایک بہت بڑا اور اس کے ساتھ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک، اب لوگ یہ بیٹھے رہے کہ جب تک اے پی سی ہو کیا شیپ بنے، تو یار کم از کم یہ جو دونوں ایوان ہیں وہ تو ہوگی نا، اس میں جو بیٹھے اگر ان کی بریفنگ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. What's wrong with it? اچھا I fail to understand. I got your point. اب آگے بڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مائنس عمران اور پارلیمانی کمیٹی سے آگے بڑھتے ہیں. یار مائنس عمران کیسے اس طرح ہو گیا؟ ارے بابا اے پی سی ہونی چاہیے. چلو سوال سادہ سوال ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ اب اس میں ابھی تو پہلے یہ بریفنگ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر جس کے بعد وہ کیا اگر یہ مطمئن نہیں ہوں گے اور دے وڈ اسٹل بی وانٹنگ تو نیشنلی اے پی سی کرنی پڑے گی. شہباز شریف حکومت اے پی سی کا انعقاد کرا پائے گی؟ یار اگر وہ اے پی سی کر لیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب کا نہ آنا جو ہے اسے پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. میں نے یہ کہا ہی نہیں. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں عمران خان صاحب شریک ہوئے تھے دھرنا چھوڑ کر. وہ جیل میں نہیں تھے. تو جیل سے کبھی کوئی لیڈر نہیں آیا؟ آئے ہیں. کون؟ بہت پہلے آئے تھے لیکن تاریخ میری ہے نا. جی کون؟ 1968 میں آئے تھے شیخ مجیب الرحمان، تو جو ایوب خان کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی ان پہ اگرتلا سازش کیس تھی، اس سب کو وڈرا کر کے تو پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آئے تھے شیخ مجیب الرحمان صاحب. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ کو بعد میں اسی پریزیڈنٹ کو جس نے یہ اگرتلا سازش کیس بنایا اور پھر واپس لے کے شیخ مجیب کو بلایا، انہوں نے وہ بعد میں استعفیٰ دیا اور یحییٰ خان کو کہا مارشل لا لگا دیں. تو آپ کیا کچھ ایسی کوئی تاریخ دہرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا اس کے بعد بریک؟ آئی ایم سوری ٹو سے بات یہ ہے کہ تم نے ایک فضول بات نہیں یار دیکھو بات ختم ہو گیا نا. نہیں ایک جو بہت بڑا جو تم ظلم کر رہے ہو وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ابھی یہ تحریک انصاف نے ٹائم کا سوری میں یعنی کہ تم وہ جب سوئی اٹک جاتی نا محمد اب ان کے یہ آفیشیل سوشل ہینڈل سے یہ آیا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں سیکورٹی کے امور پر صرف گفتگو ہوگی. شرکاء پر واضح کر دیا گیا کہ سیاسی سوالات نہیں ہوں گے. جس مسئلے کا حل سیاسی طریقے سے ہی ممکن ہے اس میں اگر سیاسی سوالات نہیں ہوں گے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے تکلف کی ضرورت کیوں؟ اب یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل ہے. پی ٹی آئی کا؟ ہاں یہ پی ٹی آئی نے تو یار انصاف پی ٹی آئی پی کے یہ ان کے آفیشیل ہینڈل سے جاری ہوا ہے. وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ دیکھیں نا. تو یہی تو تمہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی اور اینٹی عمران فورسز کا ابھی تک بیانیہ یہ ہے کہ صاحب ان کے ذریعے کچھ کہلوایا جاتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سوشل میڈیا تو کہہ رہا ہے یہ بناؤ ہی نا، ضرورت ہی نہیں، ختم ہوگی کہانی. چلے جی، آئی ہوپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ. اب یہ ہے واقعی پی ٹی آئی. اب اس کے ہوتے ہوئے یہ مجبوری ہے ان تمام اراکین، یعنی بیرسٹر گوہر کی یہ مجبوری ہے. میں کوئی بیرسٹر گوہر کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، عمر ایوب نے اور ان ٹھنڈے مزاج لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. ورنہ ان پہ یہ الزام ہوتا کہ یار یہ تو ان کا تو صرف یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے پیا کو رہا کرو ورنہ سینی مند. جن کا آپ نے ایکس پہ پوسٹ پڑھی ہے تو اگر ان کا پوائنٹ مانا جائے تو یہ غلط ہے. چلیں ایک وقت